تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں رضا گلزار اعجاز کو۔ رضا گلزار اعجاز۔ جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اپنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکندر حسین کو دعوت دیتا ہوں جو اپنے حسین آواز سے محفل کو مسرور کریں گے۔ سکندر شاہ۔ صلی اللہ علیہ
सुना जाओ इश्क़ कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। इल्म है मेरा आदम, इल्म है राज हयात, इल्म है मेरा आदम, इल्म है राज हयात, इल्म की ज़ोर से दरख्शां है सारी कायनात। अब मैं दावत सुखन देता हूँ स्कूल के तालिब इल्म गुलाम नबी को, जो अपना कलाम बस्ती में पेश करेंगे। गुलाम नबी। हमारी इंतहाई ख्वाहिश थी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन है मोहम्मद इब्राहिम साहब, वो यहाँ अगर तशरीफ रखते तो मेजबानी के प्राइस का अंजाम देते। हमने उनसे टेलीफोनिकली रब्ता भी किया था और काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन आप सबको मालूम है कि उसको जो घरेलू मसाइल की वजह से वो यहाँ तशरीफ नहीं ला सके। बहरहाल उनका मैसेज हम थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह पढ़ के सुनाएंगे। तो उनकी कमी हमें इस वक्त बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है और उनकी अब तक की जो खदमात हैं वो भी उन्होंने काफ़ी खदमत किया है और इस स्कूल के लिए उन्होंने अपने टेन्योर में काफ़ी ख्याल रखा है। तो आपके सामने जो शामियाना इस वक्त खड़ी है, ये उन्होंने अपने फंड से यहाँ लोकेट किया था, जो इससे महफिल को पूरा बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उसके अलावा यहाँ फर्नीचर के लिए उन्होंने इससे पहले हमें सपोर्ट किया कोई 20,000 का, उसकी वजह उससे हमने फर्नीचर लाया है स्कूल के अंदर। उसके अलावा जो है ना उन्होंने हमें इंश्योर किया है, जानकारी है कि वो अभी फ्यूचर में भी एडीसी में जो है हमारे लिए सपोर्ट जारी रखेंगे। तो ये हमें उनकी कमी जो है ना काफ़ी शिद्दत से महसूस हो रही है, लेकिन वक्त का तकाजा भी था और उनकी अपनी बाकी जो मजबूरियाँ भी थी और इस वजह से आपके सामने वो अभी तक यहाँ हाजिरी नहीं दे सके। आपकी मेहरबानी का उनको बड़ा शौक था, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच सके, जिसके लिए हम मददगार हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुतबादी के तौर पर गुलाम अली साहब आपको इशू उन्होंने हफ्तों में भी इशू किया और यहाँ पे जो वो यहाँ पे चीफ मेहरबानी की प्राइज है वो सरंजाम दे रहे हैं। थैंक यू। नया सूरज उम्मीदों का हमारे घर में उतरेगा, छुटेगी तेरेगी होगी सहर आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जिसके पिछले 4 सालों से मीरा डेवलपमेंट एनिवर्सरी एसोसिएशन
تنظیم و سکون کی پروگریس پیش کرنے کے لیے محمد زکریا مبین تشریف لائے. زکریا مبین. جناب مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ علاقہ اس سے کئی اشروں سے دریائی قطار کی حدت میں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے معاشی اور سماجی حالات خراب ہو چکی ہے، اور اس وقت علاقہ اس سے بے شمار مسائل پیش ہے، جس میں تعلیمی پسماندگی سر فہرست ہے. اس حالات کے پیش نظر علاقے کے نوجوان طبقے نے ایک فلاحی تنظیم مداوات کا قیام سن 2004 میں عمل میں لایا تاکہ اس پلیٹ فارم سے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکے. اس تنظیم نے سب سے پہلے ترجیحی بنیاد پر ایک انگلش میڈیم پبلک اسکول کا قیام جولائی 2004 میں لایا. اس وقت سکول خاصہ میں 100 سے زائد طالبات و طالبات زیر تعلیم ہیں، جو انتہائی کم فیس میں طلبا کو گھر کے دروازے پر اصلی اور معیاری تعلیم دے رہا ہے. اساتذہ کی تعداد سکول میں 3 ہے. سکول کی عمارت کا معاملہ چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن معروفی فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہماری یہ مشکل آسان ہو گئی. اس عمارت کی تعمیر سے نہ صرف لوگوں کا اعتماد بڑھا بلکہ معیار میں بھی بہت بہتری آئی، اور اس وقت یہ ایک مقبول ترین ادارہ بن چکا ہے. سکول پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد اب یہ تنظیم دیگر عوامی مسائل اور علاقائی مسائل پر بھرپور توجہ دے رہی ہے، جس میں ایڈلٹ لٹریسی سینٹر کی ترویج، وزیر نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ اور خانقاہ معلیٰ خدمات کے ہاتھ تزئین و آرائش کا کام، غریب اور یتیم طلبا کے لیے مفت تعلیم کا انتظام، گورنمنٹ کے اداروں سے تعلقات بڑھانا وغیرہ خاص باتیں. دیگر تفصیلات لیکچر کی شکل میں مہمانان گرامی کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. اس موقع پر ہم اپنے ان تمام محسنین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہماری اس نوزائیدہ تنظیم کو ہماری مدد کی مشکل حالات میں ڈسٹرکٹ چیئرمین کو کونسل صاحب کا بداوت کے پلیٹ فارم نام انتہائی مشہور ہے، جنہوں نے سکول کے لیے فرنیچر اور شامیانے دیے. اس کے علاوہ مارشی فاؤنڈیشن کے حاجی کمال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے سکول بلڈنگ کے لیے ہمیں فنڈ مہیا کیا، اور علاقے کے دیگر امایتین سرکردگان اور نوجوانوں کا بھی ہم مداوات کے پلیٹ فارم کا انتہائی مشہور ہے، جنہوں نے مشکل حالات میں ہماری مدد کی، اور آج ہم آپ کے سامنے ایک مکمل اور مضبوط تنظیم آپ کے سامنے ہے. شکریہ. جناب محمد زکریا صاحب، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہے ہو راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہے ہو راہی، اتنا عظیم ہو جا تجھے بلا دے. اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب محسن علی صاحب کو، جو والدین کی نمائندگی کریں گے. محسن صاحب، جناب محسن علی صاحب. محسن ابھی ادھر نہیں ہے بات میں تو ایڈریس آپ بدل محمد اسحاق صاحب.
ہم اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج کے اس جیسا بابرکت مجلس میں ہمیں شرکت کی ہمیں توفیق نصیب ہوئی اور تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قیام والدین کے تقریبات میں شمولیت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. تو جناب محمد وسیم صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے تھے لہٰذا سبھی نے مجھے والدین کی نمائندگی کرنے کے لیے اس طرح کی لہٰذا میں آپ لوگوں کے شروع میں حاضر ہوں. تو والد صاحب نے گرامی تاریخ کائنات کی Kita bahar sa tuyo na nanyo show. Tu bahar yun na nanyo. ہم عالم تو نہیں ہیں بہرحال علم کے مناسبت سے میں چند کلمہ آپ لوگوں کے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو موقع کے کسر نور علماء کی شخصیت سوسی نور قلم سامان نظری سوسی تلوار کے دہار کو بھی کہتے اور کچھ مچھلی کے لیے ذکر ہے. تو کوئی نہیں معزز سامعین گرامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتری ظاہر میں خالق کائنات بسم اللہ کو نور اور قلم کی قسم کھائے ہیں. یعنی دعوت اور قلم اتنے عظیم یقین معزز چیز کی ان دن اس کا بڑی بڑے خالق کائنات کی قسم ہے. انک اللہ علیہ یہاں آسی ذرا نہیں ہے بلکہ اخلاق کے بہترین عہدے پر ہے. سامعین گرامی کی دوست چیز لگے علمی دوئینو یعنی علمی مقابلہ میں لطا ایسی امتی زندگی اور اولاد زندگی علمی مزین جیسے معاشرین و لطا سان انسانی زندگی عمومی دوست گزارتی رہتا تو میں کرے ادا سامان ہوتے جو دوست کی نوچی میں سلوانا آتا آؤں جیسے چھوڑ لو صحیح طریقے کا پہلوان نظر سے جیسا کہ ادا سامان ہوتے جو تلاتی آسو ویسا یا آتا مجھے سور ابراہیم خال کو یاد ہے اور پھر ہنا بچین سلوانا بیچاری نوچل بتا پھر اس کو دوست کی کو رہا دوں دو ایمالا دوست کی کو ہم پھر میں پہلے تام سے رہتا سنا پھر کروڑ تامیوں پھر ہزار تامیوں پھر لاکھ تامیوں رہتے الحمدللہ جب دوست کو خراب کرنے سوچ تو سے چین زمانہ شون گراس پچنیو جتائی شون کا سام سے تعلیم ان سے شونی تعلیمی کے خرچو چی ملیو ذرے چی چی لچے ہے دوست کو ہوتی
مسجد سامعین گرامی الحمدللہ ہر سے بڑی شرگو ورگو چاہتے تھوڑا ہمت کرنے کی ضرورت ہے سمجھا کھانے سے لگا رہنمائی میں کھانے سے لگا ہوا چیز ہوئی لگا سے دوسرے پھول لگا میں ان وجہ سے پھولنی لگا سے سمت پھولنی مستقبلی کرنا دی جائے گا پھول لگا دوا سے ہوتے جو چلے کوئی ضرورت نہیں ہے پھول لگائی جا وجہ حیثیت کو مدنی ہوتی سول آخر لیوک نبرا ہے کرام یہ استعین واحدین کے حیثیت سے لیکن پھول لگا سول جوڑنا پھول لگا علمی سیوری کا حرصہ لیوک اور یا علم کوئی ذریعہ کا پھول لگا مستقبلی لیکن یہ سنگ توڑکو کے میں انشاءاللہ عزیز پھولی مستقبل سنگ دی روشن داریاں کھائی دی لاز دنیا میں یعنی مال دولت نہ ہوئی چی اور لاکیا میں ذریعہ نہ حوصلہ شکنی ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے تو چار زمینہ رہے دنیا کا فرعون تو حامان تو بڑے بڑے وڑیرے بہت گزرے ہیں تو یا علم بوسی دولت تو چاہ سارکن تھی میں جسے تو ستھوں بگڑا دولت ان سرڈیمون کوئی جاتا ہوں لیکن علم ہوتے ہیں عظیم دولت کو ان کو گئے کرتا نتر علم بوسی انسان خبر منزل مخصوص کا خود دولت نیامی لطا سے قیامہ کریتی لطا سے جویت کریتی شباعت قیامہ فی مولا علی سے چکسا دوا رضیتو قسمتا جبار فینا لنا علم ولل جوحال مالو فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يطالو دولت مال بچن کرنا تو فرعون جائے گا فرعونی آساسی وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ ادارہ سے جیسی فرعون کا علم دولت کے وزائل لو جاندر میرے تیروں پر ہمیشہ نہیں جذبوتے نور پہ کتاس رضیتو قسمتا جبار فینا میں خدا تعالیٰ سے تقسیم جیسے نانے میں میروں پہ غیر عزیز ہوں فإن العلم يبقى لا يضل علم بچین سے کا بڑا زوال مال میں کہ ہمیشہ ہری فائداری ہوتی ہے علم بچین سے واجہ سامعین گرامی ہمارے یہاں ہوگی جہاں تعریف کائنات اور عالم پاک پروردگار عالم کے اسماء حسنان اللہ یہ حبیب محمد مصطفی حوالہ رضی اللہ نیا سامالا پروفر جمع تازیو تربیت کی حلوزن اور نیا جواب پروفر آتا ہے خدمت اور دیگری تربیت و تعلیم و تربیت و حلوز جیسے دھوکے باشی وآمد الدعوان الحمدللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پاکستان پاکستان کرسن مطلب سکول غرصے کرسن مطلب سکول غرصے مداوع غرصے مداوع غرصے بلا دیتا ہے اپنی ذات کو جو قوم کے خاطر بلا دیتا ہے اپنی ذات کو جو قوم کے خاطر زمانہ ایسے ہستی کو مسیحا نام دیتا ہے اپنے اس زمین کے میں نواز پوت غلام محمد غازی صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو اس تقریب کی وساطت سے سپاسنامہ پیش کریں گے انجینئر غلام محمد غازی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے گزار ہے جسے پی کر بلا دے ہم سبھی نفرت کی باتوں کو جسے پی کر بلا دے ہم سبھی نفرت کی باتوں کو مداوع اس طرح کا ایک انوکھا جام دیتا ہے جام دیتا ہے معزز مہمانان گرامی محترم صدر محفل انجینئر محمد اسماعیل صاحب ممبر ناردرن ریاض قانون ساز اسمبلی محترمہ آنا انصاری صاحبہ ممبر ناردرن ریاض قانون ساز اسمبلی مہمان خصوصی جناب غلام حسین صاحب ممبر ناردرن ریاض قانون ساز اسمبلی جناب سید اکبر علی شاہ صاحب جو اس سرزمین کے مبعوث ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں محسن علی صاحب
مہدی صاحب، حسین گوہر صاحب، ڈاکٹر صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، محترم اساتذہ کرام، انتظامی ممبران، والدین اور غرفے کے تمام عوام، آپ سب کو سالانہ یوم والدین کی پروقار تقریب میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کی اس بھرپور اور پرجوش شرکت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مہمان گرامی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ علاقہ پور سے ماضی میں ایک وسیع عریض سرسبز و شاداب و خوشحال بنا تھا، لیکن گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران دریائی کٹاؤ اور سیلاب کی وجہ سے اس کی حالت کافی ناگزیر ہو گئی ہے اور اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں ہے۔ بالخصوص تعلیمی نظام میں غصے کے عوام کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے۔ کافی حد تک ہم سمجھتے ہیں مایوسی تو گناہ ہے، لیکن مایوسی کی حد تک اس میں پروانگی ہے۔ ان حالات میں علاقے کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان کے انالیسس کرتے ہوئے علاقے کی چند باشعور نوجوانوں نے ہمت کر کے 2004 میں ایک فلاحی تنظیم میراری ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس پلیٹ فارم سے ہماری ایک آبجیکٹیو تھی کہ علاقے کے مسائل اور اسپیشلی جو تعلیمی ایک پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جانا بچانا چاہنے کے لیے ایک اسکول قائم کریں اور انشاءاللہ یہ شعبہ تعلیم کے لیے منظم اور مربوط کوشش جاری ہے۔ تنظیم کی تعداد یہاں سے گاؤں میں بھی ہے تو تقریباً 150 کے قریب ہے اور اس کا ہر ممبر جو ہے بڑے ایک بہت ہی فائدانہ انداز میں جو ہے اس کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے۔ کچن پبلک اسکول مداوع کا بہترین جو پروجیکٹ ہے وہ علاقہ ان سے پہلا انگلش میڈیم پبلک اسکول ہے جو کہ ہم نے 2004 میں جولائی میں تعمیر کیا تھا اور اس حوالے سے یہ جو جولائی کا مہینہ ہے اس میں اس اسکول کی سالگرہ بھی ہے۔ یہ ہمارے ایک کسی مقام ہے۔ اس سالگرہ کے موقع پر ہمارے تمام مہمان ہمیں جو ہے انکریج کر رہے ہیں۔ اس اسکول میں 100 کے قریب طلباء و طالبات ہیں، 3 اساتذہ ہیں۔ اسکول جو ہے نا ہم نے یہاں پہ بہت کم فیس کے ساتھ ڈور اسٹیپ پر کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن ہم کو پرووائڈ کریں، تو اس میں زیادہ ہم نے کوئی پروفیٹیبل طریقہ نہیں اپنایا ہے۔ اس لیے ہم تمام جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے جو سرکردگان ہیں، ہیں، سارے لوگوں کا تعاون کی اپیل کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انہوں نے پہلے بھی تعاون کیا ہے، اپنے تعاون جاری رکھے گا۔ کچھ ضروریات تھی تو اس کو ہم نے سفارنامے کا ایک شکل دیا ہے آپ سب سے گفتگو کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا اسپیسیفک کیا ہے، باقی عوام کی طرف سے ریزولوشن بھی درخواست کیا ہے نمائندگان سرکردگان وغیرہ نے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ تو اس وقت سر اسکول کے ہمارے جو چیلنج ہے اس میں اسکول حاضر کے لیے اس وقت جو کلاس روم کی تعداد کم ہے تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ 3 مزید کلاس روم کے ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فائنینشل انتظامات فرمائیں۔ مناسب چاردیواری ذرا ہم نے کچے قسم کی چاردیواری کی ہے، وہاں اس کو رقم کر کے ہم نے خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی ہمارے ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمارے جو چھوٹے جو یونین کونسل کے ممبران ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ یہ چیز۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک پروگرام ہے کہ ایک پلے گراؤنڈ ہم بچوں کے لیے یہاں سے کہیں چاہ رہے ہیں یہاں کوئی پلے گراؤنڈ بنائے تاکہ جو نسائی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نسائی سرگرمیوں کو بھی بھرپور ان کو شرکت کا موقع ملے۔ اسکول حاضر کے طلباء کے لیے ہم نے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے یہاں تشکیل لائے ہیں، لیکن ہماری ریکویسٹ تھی کہ جب بھی کوئی ٹریننگ وغیرہ ہو جائے اس ٹریننگ میں ہمارے اساتذہ کو شامل کریں تاکہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بہتری لا سکیں۔ دوسرا چیلنج ہمارے پاس اس وقت چھٹے نمبر کا جو چیلنج ہے وہ بچوں کے جو فرنیچر ہے وہ چونکہ ڈے ٹو ڈے اور سال در سال اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ہر سال اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ فرنیچر ہمیں بار بار خریدنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے فائنینشلی کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے جنرل صاحب اسماعیل صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا، تو وہاں پہ اسی کے میں پروگرام تھا، میٹنگ گرام کا پروگرام، تو اس میں 1.5 جو ہے وہ 125 ہم جمع کریں، 5 لاکھ روپے جو ہے وہ دے رہے تھے، تو اس کے لیے ہم نے بہرحال ابھی سے اپنی تیاری پچھلے سال سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری اس میں خواتین الگ سے بھی اس سلسلے میں خدمت کریں گی، ہماری مہمان کی محترمہ صاحب سے، تو خواتین کا بہت زیادہ اس میں شرکت کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت شرکت ہے، تو خواتین کے لیے کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کیونکہ وہ بہت لمبے فاصلے پر پھیلے گاؤں ہے، تو 3 جگہوں پر ان کا مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سائنس میں ہائی اسکول سائنس کلاس کی اجرا کے مسائل ہیں، سائنس ٹیچر کا مسئلہ ہے اور اسٹاف کی کمی ہے، اس سلسلے میں منظرات سے گزارش ہے کہ آپ کو متعلقہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو کام ہے اس سے مہربانی کر کے رابطہ کرنے حل کی طرف کرنے کے ہمارے بتایا عبور سے کہ غریب عوام کی معیاری تعلیم کا یہ ادارہ آپ کی ہمدردانہ توجہ چاہتا ہے، مذکورہ والا مسائل و گزارشات کے سلسلے میں آپ حضرات کا تعاون ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ تعلیم و ترقی کے لیے آپ ہماری سرپرستی اور تعاون جاری رکھیں گے۔ اور سلام انتظامیہ کیپٹن بک سے وزیر اعلیٰ ڈیولپمنٹ ویلفیئر ایسوسیشن رجسٹرڈ بک سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں NGO سیکٹر کے مائناز کو، غلام مہدی صاحب کو، جو اپنے ذریعے خیالات سے محفل کو بنا دیں۔ غلام مہدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ جناب انجینئر محمد اسماعیل صاحب، ممبر ناظر نظریہ ایسوسیٹو اسمبلی، محترمہ آمنہ انصاری صاحبہ، لیڈی کونسلر ناظر نظریہ ایسوسیٹو اسمبلی، غلام حسین صاحب، ممبر ناظر نظریہ قانون ساز اسمبلی، سعید اکبر صاحب اور محسن صاحب جو کہ ماہرین تعلیم ہیں، اور دیگر مہمان گرامی اور عزیز طلبہ اور گفت کے عوام، السلام علیکم۔ آج کا دن انتہائی مسرت کا دن ہے اور ایک تاریخ ساز دن ہے کہ مداوا میں جو پودا علم کا یہاں پہ لگایا، اس پودے کا آج سالانہ جو تقریب یہاں پہ ہو رہی ہے، علم جو ہے کسی بھی قوم کی ترقی کا بنیاد ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے علاقے جو ہے علم کی طرف